یا اللہ یا عزیزو یا ودودو، رب کعبہ کے 3 ناموں کا ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ودودو کی یہ خاص اعمال آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، بے شک یہ وظیفہ بڑا تاثیر و طاقت والا ہے، جس سے آپ یعنی کہ جس کا نام لیتے ہیں، جس پر وہ بندہ آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، لیکن اللہ والوں نے یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اور یا ودودو کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والی ذات۔ یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اس کا یعنی کہ لفظی معنی ہو جاتا ہے اے محبت پیدا کرنے والے رب۔ جب آپ یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہیں، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، جس انسان کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پتھر دل شخص بھی آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جادو کی طرح اکثر یعنی کہ اکثیر کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے، اگر آپ کسی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اپنی محبت میں ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے جتنے بھی گنہگار ہوں گے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے اجازت ہے۔ یہ اللہ والوں کے خاص اعمال ہوتے ہیں، انہیں پڑھنے والا ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے صرف جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ جس بہو نے گھر کے نظام کو درہم بھرم کر دیا ہے، گھر کا نظام خراب ہو چکا ہے، نہ ساس کی عزت کرتی ہے، نہ دیورانی کو کچھ سمجھتی ہے، نہ جیٹھانی کو کچھ سمجھتی ہے، شوہر کو منہ تک نہیں لگاتی۔ دیکھیں، جنت جیسے گھر کو تباہ و برباد کرنے والی بہو ساس صرف نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے، بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، ہر کسی کی عزت کرے گی، ہر کسی کا احترام کرے گی، گھر کا ماحول بالکل بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی ساس نے دیورانی جیٹھانی کو تنگ کر کے رکھا ہے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے، آزمائشوں میں ڈالتی ہے، گھر کے ماحول کو خراب کر کے رکھا ہے، اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اپنے بس میں رکھا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، دیکھیں تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اگر بیٹوں کو اپنے بس میں رکھا ہے تو بیویوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھتے، تو بہو ساس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اسی طرح میاں بیوی میں جتنی بھی خلش آ جاتی ہے، بعض اوقات طلاق کی نوبت تک رشتے پہنچ جاتے ہیں، اللہ والوں کے یہ خاص اعمال طلاق کی نوبت سے بچاتے ہیں۔ بڑے طاقتور اعمال ہے۔ اگر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر مارتا ہے پیٹتا ہے آپ سے محبت کرنے لگ جائے، یہ خاص وظیفہ پڑھیں، شوہر کے دل میں اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ آپ کی ہر بات مانے گا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے جو شوہر بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی گھر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھے، شوہر خود آ کر گھر سے لے کر جائے گا۔ اس طرح اگر آپ کسی سے جائز محبت اور نکاح کی نیت رکھتے ہیں تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے تو اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا اور آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ بڑے طاقتور اعمال ہے، لیکن اس وظیفے کے فائدے صرف اس انسان کو ہوں گے جو اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، بتائی گئی ترتیب اور تعداد میں پڑھے گا، کیونکہ اللہ والوں کے اعمال انہی کے طریقے سے پڑھے جائیں گے تو فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج اجتماعی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بے روزگار بیٹے ہیں روزگار عطا فرما دے، جو بے اولاد بیٹے ہیں تیرے در پر بھکاری بن کر بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، غربت کے مارے ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اے میرے مالک و مولا، ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی افواج کے جذبوں کو، ایمان کو بلند فرما، اور غیبی خزانوں سے اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ سلامتی فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجیے گا کہ آپ نے اس وظیفے کو کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اب اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص ایام میں عورتیں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کے ساتھ ہے۔ جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی، لیکن اب آپ نے اس وظیفے کو جس نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس وظیفے سے جس دعا کے اول آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، وہ وظیفے، وہ دعائیں زمین و آسمان کے درمیان بھٹک جاتی ہیں، اور درود پاک پہلی ایسی عبادت ہے، واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جا کر ٹکراتی ہے۔ اس کے آپ نے کم از کم 3 بار، زیادہ 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود شریف ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ دیکھیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کاروبار کے لیے پریشان ہیں، آپ جس انسان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، جہاں آپ کام کرتے ہیں، اس دفتر کا اونر ہے، سینئر ہے، کولیگ ہے، جو آپ کو تنگ کرتا ہے، یا جس کو آپ اپنے کاموں میں قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کا نام لیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر تصویر کو کھول لیں، موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس انسان کو، اس بندے کو، اس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے اس کا نام لیں کہ یہ وظیفہ آپ لوگ نام لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ فوری طور پر، یعنی مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز۔ دیکھیں، آج تک آپ نے یا میں نے جتنے وظیفے پڑھے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور ہم بھی لکیر کے فقیر بن کر پڑھتے چلے آئے، کچھ کو فائدہ ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری حاجتیں، مرادیں پوری ہونے تک کا نام نہیں لیتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات کو پکارنا ہے۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، پھر آپ کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اسی لیے بھائیو بہنوں، جب بھی وظیفہ پڑھو، پہلے اللہ کی توجہ کو مرکوز کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ جب آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر دوستوں، بھائیو بہنوں، یا اللہ یا ودودو کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ اسی لیے میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے یا ربنا 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 ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کرتے ہوئے پہلے نمبر والا وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اگر آپ روزانہ 3 دن مسلسل نہیں پڑھ سکے، اگر آپ سے ناگا ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ 3 دن شروع کرنا پڑے گا، یعنی 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس کی میری بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 3 دن مسلسل یا اللہ یا ودودو کا یہ عمل پڑھنا ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں 3 دن کے اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا۔ جو شخص آپ کی شادی میں رکاوٹ، اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایویں ہی دیکھیں ناراض ہو جاتا ہے آپ کے منانے میں،
پھر بھی وہ نہیں مانتا اور آپ اسے منانے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن آج کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کو منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، شکوہ کوئی بھی ہے اس کا نام لیں اور یا اللہ یا ودودو پڑھیں، اللہ اس کے دل میں خود آپ کے لیے محبت پیدا فرمائے گا، وہ خود چل کر آپ کی شادی تقریبات یا کسی بھی طرح کی خوشی میں خود شامل ہو جائے گا۔ اللہ والو، غیبی تاثیر رکھنے والا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس کے بے شمار معجزات کمالات ہیں، لیکن پڑھنا اپنی کیفیت کے ساتھ ہے، پڑھنا اپنے منگتا بن کے ہے، بھکاری بن کے ہے، دل سے پڑھنا ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے فریاد لے کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے طلبگار ہو کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے گر گرا کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ سامنے ٹی وی ڈرامے چل رہے ہو اور یا اللہ یا ودودو کا وظیفہ پڑھ رہے ہو، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کرتے تھے اعتکاف کی نیت سے پڑھتے۔ اعتکاف کی نیت سے مراد یہ کہ جب وہ وظیفہ شروع کرتے تو نیت کر لیتے، پھر کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کوئی اس سے بات کرتا۔ اگر آپ بھی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہو تو آپ نے بھی اعتکاف کی نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی وظیفہ شروع کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے نصیب میں آ جائے گی، اور جس کے نصیب میں اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس کے بگڑے کام شروع ہو جاتے ہیں سنورنا، لوگ خود تعاون کرتے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یا اللہ، دیکھیں یہ وظیفہ شروع کرنا ہے ایک مرتبہ آپ نے بتائی بھی ترتیب سے، اور 10 منٹ کے اندر 1000 بار بھی آپ لوگ اگر چاہیں تو اس عمل کو پڑھ دیکھیں، پورا عمل سمجھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، یا اللہ کا وظیفہ شروع کو پڑھیں، اور دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے گا۔ یہ نہ سمجھیں یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کی پکار ہے، اللہ کو پکارنے کا طریقہ ہے، اللہ سے اپنی فریاد کے لیے مانگنے کا طریقہ ہے، لاپرواہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا اللہ یا ودودو، 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 اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا یاد رکھیے گا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں درد ہوتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ رشتے کے حوالے سے ہو، وہ دشمنوں کے حوالے سے ہو، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، اگر بیٹھے رشتے کے لیے وظیفہ پڑھیں، مقناطیس کی طرح رشتے خود چل کر آئیں گے۔ گھر بیٹھے آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، یا اللہ یا ودودو پڑھیں، اس رشتے میں جتنی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی، لوگ خود چل کر آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یا اللہ یا ودودو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ بارہا حدیث میں اور بہت سے مقامات میں یا اللہ یا ودودو کی تسبیح طاقت بیان کی گئی ہے۔ آپ نے دوستوں بھائیو بہنوں 100 مرتبہ یا اللہ یا ودودو کو پڑھنا ہے، پڑھتے ساتھ ہی اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، ایک جگہ پر توجہ دھیان خلوص و نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے جس انسان کا نام لینا ہے، اس کی تصویر یا تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود ہے، تصویر دیکھتے ہوئے یا اللہ یا ودودو کو پڑھیں گے تو اس انسان کے محبت میں ایسا جوش آئے گا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ ساس بہو شوہر میاں بیوی دیورانی جیٹھانی کوئی بھی جائز مقصد کے لیے پڑھیں، ناجائز مقصد میں بھی کامیابی ہوگی، لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میری طرف سے صرف جائز مقصد کے لیے دیکھیں لوگ ان خاص اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، اللہ والوں کی کامیابی کے اعمال کو بتانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگ غلط اعمال کے لیے یعنی ناجائز معاملات کے لیے ان وظائف کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا صرف اس کے لیے ہے کہ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اب یا اللہ یا ودودو کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یا اللہ یا ودودو وظیفے کیوں اثر نہیں کرتے، آپ کو خود دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں سمجھ آئے گی کہ دیکھیں یا اللہ یا ودودو سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، یا جس کا بھی آپ نام لے کر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے۔
لیکن جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت موجود ہے، جب تک اس کے دل میں آپ کے لیے غلط فہمی خلش موجود ہے، تب تک آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ سے وہ محبت کرے گا، چند دن کرے گا، لیکن پھر اس کی نفرت آپ کی محبت پر غلبہ پا جائے گی۔ اللہ والوں نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہارو یا جبارو پڑھنے کا کہا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا قہارو پڑھنے سے اگر آپ کے رشتوں میں بن لگ گئی ہے، اگر کسی یعنی کہ جناتی وجہ سے آپ کے درمیان رکاوٹیں آ گئی ہیں، تو دوستوں، بھائیو بہنوں، قہارو یا قہرو ختم فرما دے گا۔ اور جب یا جبارو پڑھیں گے تو آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ اس کے دل سے آپ کے یہ جتنی بھی نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ کے دشمن، آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، دیورانی، جٹانی کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، پھر اللہ ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کے تماشے دیکھے گی، دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ اسی لیے میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی محبت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ کبھی آپ کے رشتوں میں خلل پیدا نہ ہو جائے، کبھی مشکلات آپ کو نہ آئے، پریشانی نہ آئے، تو آپ نے یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ دو نام پڑھتے ساتھ ہی آپ کی دشمن یعنی کہ آپ کے دشمن کے دل سے جب نفرت ختم ہو جائے گی تو وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، اب دیوانہ ہو جائے گا آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا کہو گا۔ دیکھیں، خدا را یا اللہ یا ودودو کے بعد یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ آپ کو کامل وظیفے بتاتا ہوں۔ کامل وظیفے ایک تو اللہ والوں کے اعمال ہیں، یہ بنائے اعمال نہیں ہوتے، دوسرا بے شمار لوگوں کے آزمودہ اعمال ہوتے ہیں، اور تیسرا ان اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی ان وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دوستوں، بھائیو بہنوں مکمل دیکھتے ہیں، شروع سے اینڈ تک وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باریک باتیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ ویڈیو کو یعنی کہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، وہ باتیں چھوٹ جاتی ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 7 سے 8 منٹ کی اگر یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی تقدیر بدل جائے، آپ کے رشتے بہتر ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ، دھیان سے دیکھیں، آپ نے سمجھنا ہے یا قہرو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا قہرو یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا قہرو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہرو یا جبارو، یا قہرو یا جبارو، یا قہرو یا جبارو 11 بار پڑھتے ہی جس انسان کا نام لے کر آپ نے وظیفہ پڑھا، تصور میں اس کے دل پر پھونک مار دیں۔ تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مار دیں۔ اب عمل مکمل ہوتے ہی اب آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل میں شروع میں پڑھا۔ دیکھیں، اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ تو کسی صورت کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں دیکھیں یا اللہ یا ودودو یا قہرو یا جبارو سے آپ ہر انسان پر قابو پا لیں گے، غلبہ پا لیں گے، اس کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، اپنے نقش قدم پر چلا لیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو، اور جب تک اللہ کی ناراضگی ختم نہیں ہوتی آپ کے رشتے نہیں جڑ سکتے۔ دیکھیں، وظیفے بھی آپ کو فائدے نہیں دیتے، اس لیے دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب آپ کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، پھر آپ کے وظیفے آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ پھر آپ نے توبہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی ہے۔ آپ جو بھی دعائیں کریں، آپ دیکھیں جو بھی فریاد کریں، اللہ آپ کی ہر مراد کو، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکتے ہیں بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔